بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال سیریز کے حوالے سے نومبر کے اس مہینے میں حسب معمول علامہ محمد اقبال کی زندگی، ان کے فکر اور فلسفے اور شاعری کے حوالے سے کچھ اہم ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج علامہ محمد اقبال کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس ضمن میں پہلی بات ابتدا سے ہی بتانا مقصود ہے کہ علامہ محمد اقبال کی ذات نے چونکہ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، چنانچہ یہ ایک فطری امر ہے کہ ان کی زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی آج تک ان کی ذاتی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم اور متنازع جو پہلو ہے وہ ان کی شادی اور ازدواجی معاملات ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے بنیادی طور پہ 3 شادیاں کی تھیں، اور اس سلسلے میں آج ہم ان کی پہلی شادی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یعنی علامہ محمد اقبال کی یہ جو پہلی شادی تھی، یہ گجرات کے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا خان بہادر عطا محمد صاحب۔ یہ بنیادی طور پہ گجرات کے بڑے مشہور سول سرجنز میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور 1893 میں جب علامہ محمد اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، اس زمانے میں سیالکوٹ میں چونکہ امتحان کا کوئی سینٹر نہیں تھا، لہٰذا سیالکوٹ کے طلباء امتحان دینے کے لیے وہ عموماً گجرات آیا کرتے تھے۔ تو اسی تناظر میں علامہ اقبال جب اپنے میٹرک کا امتحان دینے کے لیے آئے یہاں پر، تو خان بہادر صاحب نے انہیں کہیں دیکھا اور اس کے بعد انہیں پسند کر لیا، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا رشتہ کریں۔ اس سلسلے میں خان بہادر صاحب نے خود ہی روابط بڑھانا شروع کیے، اور علامہ محمد اقبال کے والدین سے ان کا رابطہ ہوا، اور کافی زیادہ گفت و شنید کے بعد بالآخر اقبال کے والدین جو تھے وہ اس بات پر تیار ہو گئے، اور بالآخر علامہ محمد اقبال کی ان سے شادی کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی اس شادی نے اقبال کی ازدواجی زندگی ہی نہیں، ان کے مجموعی طور پہ ان کی زندگی پر بڑا ایک گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس لیے اس میں اس شادی کے مثمرات کو، ان کے اچھے برے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے اس شادی کے ضمن میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ علامہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ایک کم عمری کی یہ شادی جو ہے یہ کچھ درست فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ علامہ اقبال کے والدین اور دیگر خاندان کے بزرگ اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے، چنانچہ علامہ کو پھر سر تسلیم خم کرنا۔ جب بارات سیالکوٹ سے گجرات روانہ ہو رہی تھی تو علامہ اقبال کے باقاعدہ صحرا باندھا گیا، وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، جو اس زمانے کی ایک بڑی ایک روایت ہوا کرتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی بارات کی روانگی کے دوران ہی انہیں میٹرک کے امتحان میں اپنے پاس ہونے کی خبر بھی ملی۔ علامہ کی اس پہلی جو بیوی تھیں ان کا نام تھا کریم بی بی۔ یہ یقیناً ظاہر ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ زیور تعلیم سے عاری تھیں اور انتہائی سادہ طبیعت کی حامل تھیں۔ ان کے ایک رشتہ دار خاتون جن کا نام محترمہ بلقیس عابد علی صاحبہ تھا، ان کے بیان کے بقول اماں مرحومہ بہت سیدھی سادی اور نیک دل خاتون تھیں،
اور اپنا نام لکھنے کے سوا وہ پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتی تھیں۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامہ کی یہ جو پہلی شادی ہے یہ کس پس منظر میں ہوئی اور اس کے ان کی زندگی پر آئندہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بہرکیف 1895 میں علامہ محمد اقبال کے ہاں کریم بی بی سے پہلی اولاد ہوئی، جن کا یہ ایک بیٹی تھیں علامہ کی، ان کا نام معراج بیگم رکھا گیا۔ یہ بچی ہو بہو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے والد کا نین نقش رکھتی تھیں، لیکن بدقسمتی سے کم سنی میں ہی اس بچی کو کنٹھ مالا نامی بیماری نے آ لیا، اور اس بیماری کے حوالے سے وہ مستقل مصائب کا شکار رہیں۔ معراج بیگم کے 11 آپریشن کروائے گئے وقفے سے، لیکن انہیں افاقہ نہیں ہو سکا، اور بالآخر اسی بیماری میں ایک لمبا عرصہ مبتلا رہنے کے بعد علامہ کی یہ بیٹی 1914 میں وفات۔ 1899 میں معراج بیگم کے بعد علامہ کے ہاں کریم بی بی سے دوسری اولاد ہوئی، یعنی آفتاب اقبال پیدا ہوئے۔ آفتاب اقبال علامہ محمد اقبال کی طرح، اپنے والد کی طرح یوں کہہ لیجئے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، اور انہوں نے فلسفے کا مضمون انہیں بہت پسند تھا، اور 1923 میں آفتاب اقبال نے لنڈن یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں BA پاس کیا، اور بعد ازاں لنڈن یونیورسٹی سے ہی انہوں نے MA فلسفہ کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے لنکنز ان سے، جہاں سے ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی قانون کی ڈگری حاصل کی تھی، وہاں سے آفتاب اقبال نے بیرسٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد آفتاب اقبال نے کافی عرصہ کراچی میں بھی وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ علامہ کے ہاں کریم بی بی سے ایک تیسری اولاد بھی پیدا ہوئی تھی جو 1901 میں ہوا تھا، لیکن یہ بچہ جو تھا یہ پیدائش کے وقت ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب آتے ہیں کہ علامہ اقبال کی اس شادی کے حوالے سے جو ایک متنازع جو چیزیں ہیں۔ علامہ کی یہ شادی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ ایک خوشی کے ساتھ اقبال نے نہیں کی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے ان کی مرضی کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ یہ ایک طرف اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ علامہ محمد اقبال ایک انتہائی فرمانبردار بیٹے بھی تھے، اور انہوں نے باوجود اپنے ذہنی میلان نہ ہونے کے انہوں نے والدین کی مرضی کے آگے سر نہیں اٹھایا، اور یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ علامہ نے کریم بی بی کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ نبھانے کی کوشش کی، اور اپنی آخری سانس تک انہوں نے اپنے اس وعدے پہ قائم رہے، اگرچہ یہ بہت مشکل رشتہ تھا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم ابھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ شادی بڑی تلخیوں کا شکار رہی۔ یورپ سے واپسی کے بعد خاص طور پہ ان تلخیوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے، اس سلسلے میں صرف قیاس آرائی کی جا سکتی ہے، ہمیں کوئی واضح طور پہ کوئی مستند یوں کہہ لیجئے کہ اس پہ کوئی ٹھوس ثبوت ہمیں اس چیز میں آسانی سے۔ علامہ کی خاندانی اور ازدواجی زندگی پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے معتبر میری رائے میں خالد نذیر صوفی صاحب کی کتاب ہے، جس کا عنوان ہے اقبال درون خانہ۔ یہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اس میں علامہ محمد اقبال کی ازدواجی زندگی کو بڑی تفصیل سے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خالد نذیر صوفی، جو کہ خود علامہ محمد اقبال کے خاندان کے انتہائی اہم اور قریبی فرد تھے، انہوں نے بھی اس پہلی شادی کے جو متنازع پہلو ہیں ان کے اسباب کا کوئی خاص تذکرہ کرنے سے اجتناب کیا ہے، بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس شادی کا زیادہ تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے کہ جس نے حقیقت یہ ہے کہ علامہ کی اس شادی کے حوالے سے قیاس آرائیوں کو مزید، اس شادی کی ناکامی کے سلسلے میں ایک اور کتاب ہے جو انگریزی میں ہے، ڈاکٹر حفیظ ملک جو پاکستان کے ایک بڑے اہم ہسٹورین بھی گزرے ہیں، اور ان کی ایک بڑی مشہور کتاب تھی اقبال پوئٹ فلاسفر آف پاکستان۔
اس میں ڈاکٹر حفیظ ملک صاحب کی یہ رائے ہے کہ محترمہ کریم بی بی سے تلخی اور بالآخر علیحدگی، یاد رکھیں علامہ نے کریم بی بی سے علیحدگی بعد میں اختیار کی تھی، لیکن طلاق پر یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، اور علامہ کی وفات تک علامہ محمد اقبال انہوں نے کریم بی بی کے جو تمام جو اخراجات تھے اور ان کے جو کفالت تھی وہ کرتے رہے تھے۔ بہرکیف حفیظ ملک صاحب کی رائے ہے کہ کریم بی بی سے تلخی اور علیحدگی کا جو سبب ہے وہ عطیہ فیضی، جو کہ علامہ محمد اقبال کی غالباً سب سے قریبی جو دوست بھی تھیں اور ہندوستان کی ایک انتہائی اہم خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو کہ مسلم اشرافیہ سے ان کا تعلق تھا، یعنی ایک بڑے خاندان سے تھیں، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور اپنے عہد کی ایک مستند خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ علامہ کے ساتھ ان کی ایک بہت زیادہ قریبی دوستی تھی۔ چنانچہ حفیظ ملک کا یہ خیال ہے کہ شاید یورپ کے سفر کے بعد، جہاں پر علامہ کے بہت سارے دوست جن میں عطیہ فیضی بھی شامل تھیں، وہ ان میں انگلینڈ اور جرمنی دونوں جگہ پہ ان کے ساتھ رہی تھیں، تو اس ضمن میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید حفیظ ملک کا یہ تو بڑے وثوق سے وہ کہتے ہیں کہ عطیہ فیضی اصل میں اسی طرح ایک اور رائٹر ہیں پروفیسر محمد عثمان، انہوں نے بھی علامہ محمد اقبال کے فکر اور فلسفے پہ کافی کچھ لکھا ہے، تو وہ بھی ایک جگہ پہ یہ رقم تراز ہیں کہ ازدواجی زندگی میں تلخی کی ایک وجہ وہ شدید تفاوت تھا، وہ فرق تھا جو لندن، ہائیڈلبرگ جرمنی کی مجلسی زندگی اور لاہور میں علامہ محمد اقبال کے گھر کی مجموعی فضا میں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ فطری طور پر ایک ایسا ہندوستانی مسلمان نوجوان جو باہر جاتا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہاں کی جو مجلسی اور معاشرتی زندگی اس کے ساتھ اس کا جو مقامی اپنے ہندوستان کی جو زندگی اس کا تقابل کرتا ہے، تو اس کے خلاف ایک فطری طور پہ ایک جذبات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر عثمان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ دراصل اس فرق کے حوالے سے علامہ جب واپس آئے تو کریم بی بی کے ساتھ تعلقات جو کہ خود بھی پڑھی لکھی نہیں تھیں، اس میں تلخیاں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن اسی طرح کچھ مصنفین ایسے ہیں جو علامہ کی اس شادی کی تلخی کو ان کے سو کالڈ ذہنی ارتقاء کی ان بے شمار منزلوں میں سے ایک منزل قرار دیتے ہیں۔ یعنی علامہ نے یورپ میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہت یوں کہہ لیجیے ذہنی طور پہ، فکری طور پہ بہت بلند سطح پہ چلے گئے تھے، اور ان مصنفین کا یہ خیال ہے کہ اسی جذباتی کشمکش اور ادھر سے یورپ اور مقامیت کی جو کشمکش تھی اس کے تناظر میں بعض مصنفین جن میں پروفیسر عثمان صاحب بھی شامل ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید علامہ اقبال عطیہ فیضی صاحبہ کو پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے۔ لیکن ناظرین یہ بات حقائق اور تاریخی واقعیت کے برخلاف ہے۔ یہ بات اب پایۂ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ عطیہ فیضی کے حوالے سے اقبال کا جو تعلق تھا وہ ایک محض ایک اچھے دوست، مخلص دوست کا تو تھا، لیکن وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پہ علامہ اقبال کی شادی کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ لیکن بہرحال عطیہ فیضی بھی ایک شاہی خاندان کی فرد تھیں۔ سر اکبر حیدری جو علامہ اقبال کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے، اور حیدرآباد دکن میں وہ وزیر ریونیو بھی تھے، یہ عطیہ فیضی بیگم کے چچا زاد بھائی تھے۔ عطیہ فیضی کی ایک بہن نواب سیدی احمد خان کے گھر بیائی گئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عطیہ فیضی بھی ایک انتہائی اعلیٰ گھرانے کی فرد تھیں۔ ایک اور رائٹر ہیں ضیاء الدین برنی، انہوں نے اقبال کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اقبال کے کچھ خطوط جو بعد میں پبلش بھی ہوئے، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا رجحان ان کے جرمنی کے زمانے میں، جب وہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو وہاں ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا ایما ویگناسٹ، ان کی طرف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایک خط میں وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں،
کس قدر اچھی اور سچی ہیں، اور وہ بہت خوبصورت بھی اور نیک سیرت بھی ہے۔ بہرحال اس چیز کی کوئی ٹھوس شواہد شاید دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ عطیہ فیضی کے ساتھ ان کے تعلق کی ایسی نہج نہیں تھی کہ وہ ان سے شادی کر۔ عطیہ بیگم نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ علامہ ہائیڈلبرگ جرمن یونیورسٹی کی 2 خواتین پروفیسرز، جن میں ایک تو ایما ویگناز تھیں اور اسی طرح فراو سینیشال، ان سے خاصے متاثر تھے۔ ان کے بارے میں عطیہ فیضی نے اپنی کتاب اقبال میں یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں نہایت حسین اور نوجوان پروفیسرز تھیں، جن سے علامہ اقبال نے فلسفے کا درس لیا، علوم و معلومات کا بے پناہ خزینہ بھی تھیں بقول عطیہ فیضی کے، اور اقبال کو خاص طور پہ سینیشال بطور ایک معلمہ کے بہت وہ پسند بھی تھیں۔ لیکن ان ساری باتوں سے ہم یہ نہیں اخذ کر سکتے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کس سٹیج پر علامہ کی ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہوئی ہیں۔ 1916 میں علامہ محمد اقبال نے اپنی پہلی بیوی یعنی کریم بی بی سے علیحدگی کا مشترکہ فیصلہ کر لیا تھا، اور لیکن جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ یہ بات طلاق تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کے برعکس یہ علامہ اقبال کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے وہ تمام مالی حقوق کو اپنی آخری زندگی تک پورے کرتے رہے۔ 1938 میں جب علامہ محمد اقبال کی وفات ہوتی ہے، ان کی وفات کے ساتھ ہی یہ شادی جو تھی ایک طرح سے اپنے اختتام کو پہنچی۔ کریم بی بی کا انتقال 28 نومبر 1946 میں۔ ناظرین، اس ساری گفتگو سے ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ کریم بی بی چونکہ پڑھی لکھی نہیں تھیں اور ویسے بہت اچھی خاتون تھی، لیکن وہ شاید علامہ کا اور ان کا ایک ذہنی میلان نہیں تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کا الٹ تھے۔ پھر اسی طرح علامہ اقبال مالی معاملات کے حوالے سے، وہ اپنی گھر کی مالی ضروریات کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ اس چیز کو خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ پیسہ بس اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ لیکن کریم بی بھی وہ ایک روایتی ایک خاتون کی نظر سے وہ اس ساری چیزوں کو دیکھتی تھیں، لہٰذا اس بات کے حوالے سے کافی چیزیں ایسی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ کریم بی بی اور اقبال کے درمیان خاص طور پہ یورپ سے واپسی کے بعد ان ایشوز پر بھی اختلافات پیدا ہو جاتے تھے۔ حالانکہ یہ بات درست ہے کہ عطا محمد خان بہادر یہ کشمیری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عطا محمد خان صاحب سے علامہ کی ملاقات کے حوالے سے متضاد باتیں ہیں، اور تاریخ کے اوراق زیادہ تر کوئی واضح بات کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ رشتہ جو تھا علامہ اقبال کے والدین نے قبول کیا تھا، اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہو کہ خان بہادر کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی معاشرتی حیثیت چونکہ بڑی تھی، اس لیے اقبال کے والدین جو تھے وہ فطری طور پہ یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ ایک بہتر رشتہ ہے۔ پھر یہ پیشکش چونکہ لڑکی کے والد نے خود کی تھی، اس لیے اختلاف کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن اس سارے قضیے میں ایک بات ہمیں دیکھنی چاہیے، جیسے کہ مثال کے طور پہ خالد نذیر صوفی صاحب، جیسا میں نے بتایا کہ انہوں نے بھی اس موضوع پہ کچھ زیادہ اسی طرح ایک رائٹر ہیں سید حامد الجلالی دہلوی، ان کی کتاب ہے علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی۔ ان کا یہ خیال ہے اس مصنف کا کہ اس کی ذمہ داری یورپ کے ماحول پر ہے، جس نے اقبال کو اپنی خانگی زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ دوسرا وہ یہ سبب، دہلوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ علامہ کے جو بڑے بھائی تھے، جن کے علامہ پر بے تحاشا مالی حوالے سے بہت زیادہ احسانات تھے، انہوں نے ہی انہیں صحیح معنوں میں، اور یہ چونکہ مزاجاً سخت گیر قسم کی شخصیت تھے، لہٰذا دہلوی صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کی سخت گیری جو تھی وہ بھی کریم بی بی جو والدہ آفتاب اقبال ہیں وہ بھی ان کی اس تلخی کا باعث بنی ہیں۔ لہٰذا اقبال کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے تلخیوں کے یہ بیج بونے میں دہلوی صاحب کی رائے میں یہ علامہ کے بھائی شیخ عطا محمد صاحب کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے۔
بہرکیف جو بھی حقیقت ہو، علامہ کی پہلی جو بیوی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں تھیں۔ قیاس غالب ہے کہ علامہ کے درمیان اور ان کی بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلافات پائے بھی جاتے تھے تو ان کی نوعیت خاصی شدید قسم کی تھی، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ اختلافات معمولی نہیں تھے، یا اگر تھے تو طرفین کے رویے نے انہیں اس مقام پہ پہنچا دیا تھا جہاں اب مزید آگے بڑھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹا جا سکتا تھا۔ علاج صرف یہی ہو سکتا تھا کہ دونوں اپنے راستے جدا کر لیں، یعنی طلاق لے لیں۔ لیکن علامہ اقبال کا یہاں پہ اس سارے مسئلے میں ایک مثبت جو کردار نظر آتا ہے، جو بہرحال ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، کہ علامہ کے مزاج میں کبھی بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ انہیں طلاق دیں، لہٰذا انہوں نے صرف علیحدہ ہونے کو ہی کافی سمجھا اور تاعمر ان کی پوری کفالت وہ کرتے رہے۔ ان اختلافات کی پس پشت اگر ہم دیکھیں تو عوامل یا اسباب کی نشاندہی ہمارے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی کے ان پہلوؤں کو بظاہر تحریری یا زبانی طور پر بہت زیادہ کریدنا یہ اتنا مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک کتنی بڑی شخصیت کی ان حوالوں سے باتوں کا ایک کسی نتیجے پہ پہنچنا بہرحال ایک مورخ کی، ایک محقق کی یہ ذمہ داری ہونی بھی چاہیے۔ چنانچہ ان اختلافات کے محرکات اور پس منظر کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرنا ایک خاصا مشکل تو ہے، لیکن علامہ اقبال کا مجموعی جو ان کا کردار، ان کا جو رویہ ہے، اور جس کی گواہی بے شمار ان کے دوست، قریبی لوگ، عزیز رشتہ دار جو اس کی دیتے نظر آتے ہیں، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال کے مزاج اور خیالات سے کریم بی بی کا جو ان کا جو رویہ ہے وہ بسا اوقات ہمیں الجھن میں ڈال دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ان کے مزاج سے کافی مختلف چیز ہے۔ لیکن آفتاب اقبال جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ علامہ کی اسی وجہ سے اختلافات بھی کافی زیادہ رہے، اور آفتاب اقبال نے اپنی کتاب میں بھی ان واقعات کو قلم بند کیا ہے جن کا تعلق علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے کشیدگی ہے۔ آفتاب اقبال بھی اپنی کتاب میں علامہ کی سخت گیری کا گلہ کرتے ہیں، حالانکہ افسوس یہ ہے کہ یہ کتاب اب عام طور پہ ملنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کتاب میں جو انہوں نے یہ لکھا ہے اس سے یہ بات ضرور کھٹکتی ہے کہ علامہ نے اپنے بیٹے آفتاب اقبال کو باقاعدہ ایک وصیت نامے میں جو لکھا گیا اس میں جائیداد کا حصہ دار نہیں بنایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے جائیداد سے دوسرے لفظوں میں آفتاب کو، اپنے بڑے بیٹے کو محروم کر دیا، اور اسی وصیت کی روح سے انہوں نے اپنے جنازے میں بھی آفتاب اقبال کو شرکت سے منع کر دیا تھا۔ سید مقصود زاہدی جو ہے ان کی ایک کتاب ہے یادوں کے سائے میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کی وفات پر میاں محمد شفیع نے انہیں یعنی رائٹر کو ایک کاغذ دکھایا تھا جس پر علامہ اقبال کی یہ وصیت درج تھی۔ اس کی روح سے میں وہی الفاظ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، اگر آفتاب اقبال ان کے جنازے میں شریک ہوا تو انہیں روحانی اذیت پہنچے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عطیہ فیضی اس کی ذمہ دار ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تاریخی اور تحقیقی حوالے سے یہ بات پائے ثبوت کو نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں وہ خوبصورت تھیں، کوئی شک نہیں وہ علم و دولت سے مالا مال تھیں، پڑھی لکھی ذہین خاتون تھیں، لیکن علامہ سے ان کی محض دوستی اور وابستگی کو یہ کہنا کا درست نہیں ہے کہ وہ شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ خاص طور پہ اقبال کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ علامہ اقبال ان میں انٹرسٹڈ تھے۔ ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو عطیہ فیضی نے، جب اقبال یورپ سے واپس آئے تو انہوں نے عطیہ فیضی نے انہیں باقاعدہ یہ دعوت دی تھی کہ وہ ان کے ہاں تشریف لائیں، لیکن علامہ اقبال اس دعوت کو بار بار ٹالتے رہے، حالانکہ ایسی خاتون کی دعوت پر کسی بھی ایک آدمی کے لیے ایک اہم موقع ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اس خاتون کے خاندان والوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور شادی کر سکیں، لیکن ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ سید نذیر نیازی
جنہوں نے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام علامہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی کیا، اور علامہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کی بڑی بھرپور طور پہ اس کی تردید کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ عطیہ فیضی کے حوالے سے منسوب جو یہ بات ہے یہ انتہائی لایعنی اور من گھڑت روایات پر مبنی ہے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے علامہ کی زندگی کے اس اہم پہلو کے حوالے سے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اس ویڈیو کے بارے میں، اور بتائیے گا کہ ہم آئندہ علامہ محمد اقبال کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں اور کیا سوالات ہیں، وہ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ غازی محمد عبداللہ کی طرف سے، ہسٹوریہ ٹی وی اساتید کی طرف سے، اللہ نگہبان۔